الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال تعالى في مقام آخر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، گزشتہ 2 جمعوں کے اندر یہ بات تفصیل سے آ چکی ہے کہ اللہ تعالی بندوں کے حق میں جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہی پوشیدہ ہوتی ہے اور بھلائی ہی چھپی ہوتی ہے، اگرچہ وہ فیصلہ فی الحال اور فی الوقت مجھے اور آپ کو اچھا نہ لگ رہا ہو اور اس میں شر نظر آ رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جانا اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ اپنے دل کو مطمئن کر لینا، یہی قوت ایمانی کی دلیل ہے۔ 2 واقعات بھی ہم نے ذکر کیے تھے۔ ایک اس عورت کا واقعہ جس کے 3 بیٹوں کے جنازے ایک ساتھ اس کے دروازے سے نکلے تھے، اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پہ راضی ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر پہ اپنے دل کو مطمئن کر کے حالت طواف میں بھی یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں اور اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر راضی رہنا اور اپنے دل کو مطمئن کر لینا، یہی قوت ایمانی کی دلیل ہے۔ اور صبر کے علاوہ، قوت برداشت کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور گریہ وزاری اور رونے کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ ہی سے اپنے حالات کا شکوہ اور اپنی پریشانیوں کا دکھڑا سنانے کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے بھی نہیں کہ بندے اور میری مخلوق اور میری مملوک جن کو ہم نے پیدا کیا، جو ہمارے مالک جن کے ہم مالک ہیں، وہ ہمارے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھیں، ہمارے علاوہ کسی اور سے وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کہیں، ہمارے علاوہ وہ اپنی ضروریات کو کسی اور کے سامنے رکھیں، یہ اللہ کو بالکل پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ سے سوال کرنے کو سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ خود قرآن کریم کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو، کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔
کسی غیر اللہ سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں سب سے بڑا قادر مطلق اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا رب ہوں۔ اس لیے تمہیں مجھ سے مانگنا ہے، اپنی ضرورتوں کو میرے سامنے رکھنا ہے، اپنی پریشانیوں کو میرے سامنے رکھنا ہے، اور پھر میں حالات کے مناسب تمہارے احوال کے، حکمتوں کے اور مصلحتوں کے مطابق تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ لیکن دعا کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو تم مانگو گے ہم فوراً وہی چیز تمہیں دے دیں۔ حکمت اور حالات کے اور احوال کے مناسب اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو کسی نہ کسی انداز میں ضرور قبول فرمائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر راضی رہنا اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ اپنے دل کو مطمئن کر لینا، یہی قوت ایمانی کی دلیل ہے۔ ہم اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کریں، ہم اپنے یقین کو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے اتنا جوڑیں کہ ہمیں یہ صفت نصیب ہو جائے۔ بے شمار واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ہم نے گزشتہ ہفتے ذکر کیا تھا اسی عورت کا جس کے 3 بیٹے ایک ساتھ رخصت ہو رہے تھے دنیا سے، اور وہ کہہ رہی تھی میں اس حال میں گرا گیا۔ ایک مزدور صحابی کا واقعہ ہے کہ ایک مزدور صحابی تھے، دن بھر مزدوری کر کے جو روپیہ پیسہ وہ کماتے تھے اسی کے ذریعے سے اپنی روٹی روزی چلاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ بازار میں گئے کام کی تلاش میں، دن بھر کام کی تلاش کرتے رہے، لیکن اللہ کی شان اتفاق تو نہیں، اللہ کی شان کہ ان کو کوئی کام نہیں ملا، اس لیے کہ کوئی کام بھی اتفاق سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی شان کے اور اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے۔ اللہ کی شان کی ان کو دن بھر کام کی تلاش کرنے کے باوجود کام نہیں ملا اور شام کو خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے، اور بیوی سے کہا کہ مجھے کوئی چیز کھانے کی اگر گھر میں موجود ہو تو دو، مجھے بہت بھوک لگی اور میں بہت تھکا ہوا۔ بیوی نے کہا میرے سرتاج میں تو کل ہی آپ کو بتا چکی تھی کہ گھر میں جو کچھ بھی کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہو چکا، اور میں انتظار میں تھی کہ آپ آج کچھ پیسے لے کر کے یا سامان لے کر کے آئیں گے، اس کے ذریعے سے ہم کچھ کھانا تیار کریں گے اور پھر اس کو کھائیں گے۔ تو جب بیوی نے جملہ کہا شوہر کے پیروں کے تلے سے ایک دم زمین نکل گئی اور وہ ایک دم مایوس ہو گئے، اداس ہو گئے۔ بیوی بہت ہوشیار تھی، سمجھدار تھی، اس نے دیکھا کہ صحابی رسول کا چہرہ ایک دم بدل گیا ہے، فوراً آ کر کے تسلی کے جو کلمات کہے اور کہا کہ میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ کی رضا یہی ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ نے آج فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم دونوں آج بھوک کی حالت میں رات گزاریں۔ جب بیوی کی زبان سے یہ جملہ سنا تو کتنی طاقت ان صحابی کے بدن میں آئی ہوگی اور کتنی انرجی ان کے اندر پیدا ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ ہم دونوں اسی بھوک کی حالت میں آج رات گزارے، اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا ہی تو قوت ایمانی کی دلیل ہے۔ یہی تو ہم نے سیکھا ہے اپنے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ہم خوشی خوشی اس حال میں رات گزارتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
جب بیوی کی طرف سے اتنا سپورٹ ملتا ہے تو ایک شوہر پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتا ہے، بڑی سی بڑی مصیبتوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ دوسرا دن ہوا، پھر بیوی نے سنت کے مطابق ان کو دروازے پر جا کر رخصت کیا۔ وہ مزدور صحابی پھر گھر کی کام کی تلاش میں گھر سے نکلے۔ یہ بھی ایک سنت ہے، اپنی بیویوں کو بتائیے، یہ معاشرے کی، ہمارے اسلام کی ایک سنت ہے کہ جب بھی شوہر یا گھر کا آدمی کام کے لیے گھر سے باہر نکلے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ دروازے تک آ کر پردے کی رعایت کے ساتھ سنت کے مطابق فی امان اللہ کہتے ہوئے اسے رخصت کرے، اللہ کی دعا، اللہ کے حفظ میں، اس کی امان میں اور اس کی حفاظت میں دیتے ہوئے رخصت کرے۔ یہ بھی سنت ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کسی بھی سفر میں جاتے تھے، چاہے سفر جہاد میں جا رہے ہوں یا سفر تجارت میں یا کسی بھی سفر کے لیے آپ جاتے تھے، تو ازواج مطہرات کا یہی طریقہ تھا کہ وہ آ کر کے دروازے تک پردے کی رعایت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کرتی۔ اور جب بیوی دروازے تک مسکراتے ہوئے شوہر کو رخصت کرتی ہے تو شوہر کے اندر ایک طاقت آتی ہے، ایک حوصلہ ملتا ہے۔ اور اگر شوہر اس حال میں نکل رہا ہے کہ بیوی بڑبڑا رہی ہے، غصہ رہی ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور یا سو رہی ہے، اور شوہر اس حال میں گھر سے جاتا ہے تو پورا دن بے برکتی ہے، شوہر کا موڈ آف رہتا ہے، پورا دن بے برکتی ہے۔ یہ خوبصورتی ہے اسلام کی، اتنی نفسیاتی چیزوں پر بھی اسلام نے نظر رکھی ہے اور ان چیزوں کا بھی حکم دیا ہے۔ خیر، وہ مزدور صحابی، بیوی نے سنت کے مطابق دروازے پر پھر رخصت کیا اور پھر وہ دن بھر کام کی تلاش میں، کام کی جستجو میں پھرتے رہے اور اللہ کی شان آج بھی انہیں کوئی کام نہیں ملا۔ پھر خالی ہاتھ شام کو واپس آئے اور واپس آتے ہی بیوی نے چہرے کو پڑھ لیا اور سمجھ لیا کہ آج بھی شاید کام نہیں ملا اور کوئی مزدوری نہیں ملی۔ تو پھر بیوی نے شوہر کو حوصلہ دینے کے لیے اور تسلی دینے کے لیے وہی کلمات دہرائے جو کل دہرائے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ ہم دونوں آج بھی اسی حالت میں رات گزاریں، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں، ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے، یقیناً اس میں بھی کوئی خیر ہے، اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا ہے، یہی ایمان کی دلیل ہے۔ ہم دونوں آج بھی اسی حالت میں رات گزاریں۔ شوہر میاں بیوی دونوں پھر بھوک کی حالت میں رات گزاری، 2 دن ہو گئے، 2 راتیں ہو گئی۔ تیسرا دن جب ہوا تو پھر بیوی نے اسی سنت کے مطابق دروازے پر ان مزدور صحابی کو رخصت کیا اور رخصت کرتے ہوئے دعا دی، جائیے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ صحیح سلامتی سے واپس آئیں۔ آج عجیب بات ہوئی، جب شوہر وہ مزدور صحابی تھوڑی دور پہنچے تھے، پھر بیوی نے آواز دی کہ واپس آئیے، مجھے ایک بات کہنی ہے۔ وہ واپس آئے اور پھر بیوی نے کہا کہ مجھے ایک بات کہنی تھی، میں بھول گئی تھی۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم دونوں کو رہتے ہوئے ایک ساتھ ایک عرصہ ہو گیا ہے، اور 2 دن 2 راتیں اس حال میں گزری ہیں کہ ہمارے اور آپ کے پیٹ میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کو مجھ